حضور نبی کریم کی ولادت سے پہلے اور بعد میں متعدد اہم واقعات اور معجزات پیش آئے جو آپ کی نبوت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت آمنہ، جو حضور کی والدہ تھیں، نے اپنی حمل کے دوران مختلف خواب دیکھے۔ ان خوابوں میں انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عظیم اور مبارک بچے کو جنم دیں گی، جو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے رحمت ہوگا۔ انہیں یہ بھی ہدایت ملی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھیں، جس کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے، خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی ناپاک کوشش ابرہہ بادشاہ نے کی، جس نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پرندوں کی ایک فوج بھیجی، جنہیں قرآن میں ابابیل کہا گیا ہے۔ ان پرندوں نے کنکریاں پھینک کر ابرہہ کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا ہے اور اس سے اللہ کی قدرت اور خانہ کعبہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت سے قبل، دنیا بھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جو آپ کی آمد کی بشارت تھے۔ فارس کا آتش کدہ، جو 1000 سال سے بغیر بجھے جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، جسے فارس کے لوگ مقدس مانتے تھے۔ کسری کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جو فارسی سلطنت کے زوال کی پیش گوئی سمجھی جاتی ہے۔ ولادت کے وقت نور کا ظہور۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، تو ان کے جسم سے ایک عظیم نور ظاہر ہوا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ اس نور کی روشنی میں شام کے محلات تک دکھائی دیے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ آپ کی آمد دنیا بھر کے لیے ہدایت اور روشنی کا سبب ہوگی۔ آپ کی بعثت سے پہلے، شیاطین آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سنتا تھا اور پھر کاہنوں کو کچھ معلومات دیتا تھا، جو ان باتوں میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر لوگوں کو پیش کرتے تھے۔ لیکن آپ کی آمد کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آسمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب، ٹوٹتے ہوئے ستارے، مقرر کر دیے، جو شیاطین کو آسمانوں سے دور رکھتے اور انہیں فرشتوں کی باتیں سننے سے روکتے تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ الجن اور سورۃ الحجر میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ اس سے زیادہ، اور ہم نے آسمانوں کو کان لگا کر سننے والوں، شیاطین، سے محفوظ کر دی اور ان پر چمکدار شعلے، شہاب ثاقب، مارے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت کی حفاظت کے لیے ایک معجزہ تھا تاکہ شیطانی طاقتیں وحی کی سچائی میں خلل نہ ڈال سکیں۔ آپ کی زندگی کے دوران ایک اہم واقعہ شق صدر کا پیش آیا۔ آپ کی عمر مبارک 4 یا 5 سال تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، آپ کا دل نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اور اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ یہ واقعہ آپ کی روحانی طہارت اور نبوت کی تیاری کا حصہ تھا۔ آپ جہاں بھی سفر کرتے، اکثر ایک بادل آپ پر سایہ کرتا رہتا تھا تاکہ آپ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ یہ واقعہ آپ کی عظمت اور اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت کی نشانی تھا۔ آپ کو بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں دیا گیا تاکہ وہ آپ کو دودھ پلائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا کہ جب آپ ان کے پاس آئے تو ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی، اور ان کی بکریاں اور دیگر جانور بہت زیادہ دودھ دینے لگے۔ یہ آپ کی برکت کا ایک اور معجزہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ بچپن میں کہیں جاتے، تو راستے میں موجود درخت آپ کو سلام پیش کرتے تھے۔ یہ واقعات آپ کی نبوت کی ابتدائی علامات تھیں اور اللہ کی قدرت کا اظہار تھے۔ حضور نبی کریم کی ولادت اور بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مختلف معجزات اور نشانیوں کا ظہور کیا۔ یہ واقعات آپ کی نبوت کی سچائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور آپ کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔